السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے شو کو لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے براس ٹیکس. یہ براس ٹیکس کیا ہے؟ آج کل پوری دنیا میں آپ دیکھیں اپنے ارد گرد ہم ایک طوفانی دور سے گزر رہے ہیں. پچھلے 100 سال میں 10 کروڑ لوگ سپر پاورز کے درمیان ہوئی جنگوں میں اپنی جانیں ضائع کر چکے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ایسے اور ایسے بہت سے اور سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو ہر ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد زمان صاحب، السلام علیکم. اور اس پروگرام میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل آف واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ہے. یہ ایک کرنٹ افیئرس کا پروگرام بالکل نہیں ہے. جیسا کہ آپ لا تعداد چینلز پر دیکھتے ہیں، یہ شو ایک ڈیفینس اسٹریٹجک انالیسس کا شو ہے، اور اس شو میں ہم ان بے شمار سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کرایا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ وار آن ٹیرر کیا ہے؟ امریکہ کا رول کیا ہے؟ پاکستان کیا ٹھیک کر رہا ہے؟ کیا پاکستان ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال ہو رہا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مسٹر زید بہت ساری میڈیا کا ہاتھ لیں گے، میڈیا کی مدد لیں گے، اور میپس کے چارٹس کے ذریعے آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کریں گے. آئی تھنک آئی شوڈ لیو اٹ ٹو ہم ٹو اسٹارٹ دا شو اینڈ ٹیل us something about yourself first of all. Thank you, Hina. As you very rightly said, یہ ایک کرنٹ افیئرس کا پروگرام نہیں ہوگا. ہم اس میں اسٹریٹجک ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالیسس کریں گے. کن ایشوز پہ؟ وہ واقعات جیسے آپ نے بتایا، ہمارے عالمی پس منظر میں اس وقت پوری دنیا ایک فساد میں مبتلا ہے. جنگیں کی جا رہی ہیں، وار آن ٹیرر کے نام سے نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے. پاکستان ایک فساد میں مبتلا ہے، داخلی اور خارجی طور پر. چاروں طرف سے مسلم دنیا انتشار میں ہے. امریکہ ایک سوویت یونین کے تباہ ہونے کے بعد ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا، اور پوری دنیا میں اس نے اپنے کو اسٹریٹجک مفادات کے دفاع کرنے کے لیے تحریک شروع کی، موومنٹ شروع کی، جنگیں برپا کی. روس اور چائنا، ان کا کیا کردار ہے؟ اسرائیل کا اس میں کیا رول ہے؟ وار آن ٹیرر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ری ڈیزائننگ آف دا مڈل ایسٹ میپ کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا فال آؤٹس ہیں اس سارے سناریو کے پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی؟ ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے. یہ کرنٹ افیئرز نہیں ہے، یہ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس ہے. اور یہ ایشوز ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں. جب امریکہ اپنی فارن پالیسی بناتا ہے 21ویں صدی کے لیے، تو یہ 20 25 سال، دہائیوں میں یہ معاملہ آگے جاتا ہے. ہم 2-3 باتیں پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے. دیکھیے، دیر از نو سچ تھنگ ایز انڈیپینڈنٹ میڈیا ان دا ماڈرن ورلڈ ٹوڈے. یہ بڑی سخت بات ہم کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جنگوں میں، میدان جنگ میں فوجیں لڑتی ہیں، اس طرح ایک بہت بڑی جنگ کا ایسپیکٹ انفارمیشن اور پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہے. سائیکولوجیکل آپریشنز، انفارمیشن وارفیئر، ڈس انفارمیشن وارفیئر. آج کل جنگیں پہلے اسٹوڈیوز میں اور میڈیا ایئر ویز پہ لڑی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی ٹرمینیشن میدان جنگ میں ہوتی ہے. اس کی صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کے بارے میں پوری دنیا کو باور کرایا گیا کہ عراق میں وہ ویپنز موجود ہیں، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشنز تک کنونس کرا دی گئی، اور اس کے بعد وہ جنگ مسلط ان پر کی گئی، لیکن وہاں کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. So this is just a simple example how media is used to create a disinformation campaign before an actual military operation is launched. ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کیا ہم سب کی کلیکٹیو مینٹالٹی اس طرح سے بدلی جا سکتی ہے، یا اس طرح سے انجینئرڈ ہو سکتی ہے کہ ہم وی آل اسٹارٹڈ بلیونگ دیٹ دے ور ایکچولی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان عراق ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں اسی میں، یہی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مغرب کا جو میڈیا ہمارے آس پاس میں ہمیں خبریں دے رہا ہے وہ امپارشل، ان بائسڈ اور فیکچوئل رپورٹنگ کر رہا ہے، تو یہ بذات خود ایک مذاق خیز بات ہے. دے آر آل انسٹرومنٹس آف فارن پالیسی آف دیئر ریسپیکٹیو گورنمنٹس. یعنی اپنی حکومتیں ان تمام میڈیا کے وسائل کو استعمال کرتی ہیں اپنی فارن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. لہٰذا جو ان کے اصل راز ہوتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتے، عام لوگوں تک نہیں پہنچتے. اور دوسری بات، کوئی میڈیا اگر کوئی سچ بات بتا بھی دیتا ہے تو وہ اتنی مختصر اور اتنی چھوٹی اور اتنی بکھری بھی ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کو جمع کر سکے اور ایک تصویر بنا سکے. یعنی ایز دے سے یو کی ناٹ کریٹ دا لارجر پکچر فرام دا لٹل انفارمیشن دیٹ یو گیٹ.
اس پروگرام میں خاص بات جو ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم آپ کو معلومات نہیں دیں گے, ہم آپ کو علم دیں گے, ہم آپ کو صرف فیکٹس نہیں دیں گے, ہم آپ کی آنکھوں کے آگے سے دھند ہٹائیں گے, ہم آپ کو وہ کارنرز دکھائیں گے, وہ تاریک راہیں دکھائیں گے, وہ پس پردہ خفیہ راز دکھائیں گے جو خاصی بڑی طاقتوں کو ڈسٹرب کریں گے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ خاصی حد تک خطرناک معاملہ بھی ہوگا, اس لیے کہ ہم وہ تمام ڈس انفارمیشن کیمپینز کہ جو ہماری طرف پھینکی جاتی ہیں, جو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اصل ریالٹی کیا ہے ان ایونٹس کی, وی آر گوئنگ ٹو ایکسپوز دوز. ہم انہیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارا ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ ہم اس سارے مٹیریل کو جو ہم یہاں پریزنٹ کریں گے, ہمارا مقصد پاکستان کو اور بذات خود بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ بھی دینا ہے, ایک پرسپیکٹیو دینا ہے, اور وہ تصویر کا وہ رخ دکھانا ہے کہ جو ہم سب پاکستانیوں کے دلوں میں ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں, پریشان ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. سو دس از دا بیسک آبجیکٹو آف دس پروگرام. براس ٹیکس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس. بیکاز دیٹ از انیشلی واٹ یو ڈو. آپ کی جو کمپنی ہے, آپ کی جو اپنا وینچر ہے, وہ اسٹریٹجک تھریٹ انالیسز اس سے ڈیل کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ یو دا ایکسپرٹ آن دس. تو ہمارے ناظرین جو ہیں اس سے آپ کی گفتگو سے اب اور اس سے آگے بڑھیں گے. واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ہلو اینڈ ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسٹر زید حمان صاحب سے, اور اب اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پلیز آپ جو کہ ہنا اس میں سب سے پہلے جو اسپیکٹ ہم سمجھانا چاہیں گے وہ یہ کہ جو سناریو اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ تمام کا تمام بنیادی طور پر کچھ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ایک سپر پاور کے, کہ جس کے ریئیکشن میں ہم کو اپنے چاروں طرف یہ حالات نظر آ رہے ہیں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس ون بائی ون, اینڈ ونس وی ڈسکس دوز گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے جو 30 یا 40 سال کی دہائیوں پہ محیط ہیں, اس کے بعد ہم ان ایشوز کو اگلے پروگراموں میں ایک ایک کر کے ان ایشوز کو لینا شروع کریں گے اور ان کی تفصیل ڈسکس کریں گے. اگین اٹس گوئنگ ٹو بی گرینڈ اسٹریٹجی اور اسٹریٹجی, از ناٹ گوئنگ ٹو بی آپریشنل اور ٹیکٹیکل افیئر. آئیے. I think, excuse me, before we start continuing, I think we would like to, fine. I think میپ کی مدد سے, ان کی مدد سے ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, بٹ بہرحال آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. دیکھیے کچھ اسپیکٹس ہیں پرٹیکولرلی پوسٹ 1924 سناریو ود ان دا مسلم ورلڈ. خلافت عثمانیہ 1924 کے بعد تباہ کر دی گئی تھی, اور خلافت عثمانیہ جو کہ کئی سو سال سے مسلمانوں کی ایک امپائر رہی, اس میں سے تقریباً 50 کے قریب مسلمان ممالک نکالے گئے. یعنی نیشن اسٹیٹس, دا کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹس کیم آفٹر 1924, کہ جب خلافت عثمانیہ کو ڈس انٹیگریٹ کر کے مسلم دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک, جو کہ آج 57 قریب ممالک ہم بنتے. سو اگلے پروگراموں میں ہم اس تمام تاریخی پس منظر کو بھی لیں گے کہ پچھلے کئی سو سال سے جو مسلمانوں کا زوال ہے, جو امپیریل فورسز ہیں, جو کلونیل فورسز ہیں, جو کلونیل پاورز ہیں, جو پوسٹ خلافت عثمانیہ یا پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو دنیا کریٹ ہوتی ہے, مسلم دنیا میں جو ری اویکننگ پروسیسز ہیں, ہم ان سارے ایشوز پر بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم آپ کو پرٹیکولرلی ان پریزنٹ ایشوز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو آج ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں براہ راست. بالکل, چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے آج, تو ہم اپنے ناظرین کو صرف ایک انٹروڈکشن دیں گے, بٹ جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم اپنے نقشوں کی مدد سے, اپنے اور سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کی مدد سے یہ چیز اور زیادہ اچھی طرح ویل بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ. ہم اب سمپل اگر بات کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ, یوریشیا اور ایشین ریجن میں آپ کو جو جنگیں نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ عراق انویژن ہو, چاہے وہ افغانستان کیمپین ہو, چاہے رشیا امریکہ کانفرنٹیشن ہو, چاہے چائنا امریکہ کانفرنٹیشن ہو, چاہے گریٹر اسرائیل کی بات ہو, چاہے پاکستان کے اطراف میں یا ایران پہ انویژن کی بات ہو, یہ تمام معاملات جو ہیں دے کین بی کلاسیفائڈ انڈر 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف یو ایس فارن پالیسی. 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف یو ایس فارن پالیسی. اس سے پہلے اگر ہم ان اپنی تمام گفتگو سے پہلے ان 6 آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر لیں تو باقی تمام یہ کمپلیکس پکچر جو ہمارے آس پاس ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. اچھا, تو مطلب آپ نے اتنا سمپلیفائی کر دیا اس کو عام فہم بنانے کے, اس میں کہ آپ نے 6 پوائنٹس میں سب کو ڈیوائڈ کر دیا ہے پوری یو ایس فارن پالیسی کو. You see, this is what the funny part of analysis is, that سچویشن جو میڈیا کے ذریعے کنفیوز کی جاتی ہے اس کے پس پردہ معاملات بہت آسان ہوتے ہیں.
سمجھنا بھی ان کو آسان ہوتا ہے, اور وہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو کسی قوم کے بہت زیادہ نہیں ہوتے, وہ تھوڑے ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس میں مختلف قسم کی کیمپین یا اسٹریٹجیز پلاننگ بنائے آف شوٹس بنائے جاتے ہیں. تو ہم گرینڈ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ سوویت یونین کے تباہ ہونے کے بعد واز دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ فار اے بریف پیریڈ, تھوڑے عرصے کے لیے. انہوں نے اس خلا کو, یہ جو خلا ان کو ملا, ایک یونیپولر ورلڈ جو دنیا کہنے لگی, بائی پولر سے یونیپولر ہوئی, انہوں نے اس خلا کو استعمال کرتے ہوئے 6 اپنے لیے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن کیے, اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا شروع کیا. آئیے وہ 6 آبجیکٹو ڈسکس کریں. کیا آبجیکٹو نمبر 1, ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آف اسرائیل. ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آف, یہ آف اسرائیل, یعنی امریکن فارن پالیسی کا, پرٹیکولرلی دا فارن پالیسی کے جو اس وقت نیو کون کنزرویٹیوز, کرسچن زائنسٹ, جو کہ اس وقت جارج بش اور اس کے آس پاس کے جو لوگ جو اس وقت واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس میں حکومت کر رہے ہیں, یہ لوگ ایک مذہبی عقیدے کے ساتھ, جن کو نیو کونس کہا جاتا ہے. انفیکٹ آئی ول انوائٹ یو کہ آپ گوگل پہ جا کے نیو کون زائنسٹ یا کرسچن زائنسٹ کے نام سے ٹائپ کیجئے اور دیکھیے وہاں آپ کو کیا نظر آتا ہے. دس از اے ریلیجیس آئیڈیالوجی, اٹ از ناٹ اے سیکولر آئیڈیالوجی, اٹس اے ہارڈ کور ریلیجیس آئیڈیالوجی وچ از کالڈ نیو کنزرویٹیوز کرسچن زائنسٹس. دس آئیڈیالوجی, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے ایشوز میں, لیکن اٹ ہیز اے فنڈامنٹل پیرامیٹر آف سیکورٹی اینڈ ڈیفینس آف اسرائیل. اب اسرائیل کے دفاع میں اس پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم برپا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمام مسلمان ممالک جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں, ان کو تباہ کرنا ضروری ہے, ان کی ملٹری طاقت کمزور کرنا ضروری ہے, اس لیے نقشے ری ڈیفائن کیے جائیں گے. یہ ایک فنڈامنٹل اسٹریٹجک فارن پالیسی ایشو ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آئی ایم شیور بہت سے اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ واٹس دا ہارم, یہ آج کل ایک بڑی آن گوئنگ بحث ہے کہ واٹس دا ہارم ان ریکگنائزنگ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. آپ کے اس سوال کا جواب ہم اس وقت دیں گے کہ جب اس فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے اصل محرکات ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وائی از دس کہ اسرائیل جیسا ایک چھوٹا ملک امریکہ کی فارن پالیسی کنٹرول کر رہا ہے. یعنی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک چھوٹا ملک اتنے بڑے ملک کی فارن پالیسی کنٹرول کرے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ بیفور. یہ ایک یونیک فینومینا ہے. سو ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ, ونس یو انڈرسٹینڈ دی مینٹالٹی, دی ڈائنامکس, دی ریلیجیس مائنڈ سیٹ آف نیو کنزرویٹیوز, پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے. یہ کیسی کون سی بڑی بات ہے. یو ول نو اٹ دین اگین. دس واز دا فرسٹ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو. دوسرا آبجیکٹو جس پر عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ امریکہ کا مڈل ایسٹ اور ایشیا وسطی اور مشرق وسطیٰ میں آنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ یہ تیل اور انرجی کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن صرف محدود نہیں ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تیل کے لیے یہاں پہ آیا. جیسے میں نے عرض کیا 6 آبجیکٹیوز ہیں. پہلا ہم نے ڈیفائن کیا, دوسرا ہے تیل کے ذخائر. اگر وہ نقشہ ہمارے پاس آ جائے تو نقشے پہ آپ کو دکھائیں گے کہ پیٹرن بلڈ کیا ہوتا ہے. بالکل, اس ڈسکشن کو کیری آن کرتے ہیں, but we must go on a short break and we will see you right after the break. Thank you. Welcome back. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اب ہم آئیں گے اس میپ کی طرف جس کی ہم نے بات کی تھی. زید صاحب, اب آئی تھنک میپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. پلیز میپ. جی, ویل جسٹ کم ٹو دا میپ ان اے مومنٹ. میں پہلے وہ 6 اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں جس کی ہم بات کر رہے تھے, پھر ہم اس کو نقشے پہ دیکھیں گے کہ کیا ہے. اسی پہلا آبجیکٹیو ہم نے ڈیفائن کیا ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل. اور ظاہر ہے دس از ون آف دا ریزنس کہ وائی تمام وہ مسلمان ممالک جن کے پاس نیوکلیئر پوٹینشیل ہے یا وہ اسرائیل کو خطرہ دے سکتے ہیں یا گریٹر اسرائیل جو کہ ایک نیو کنزرویٹوز کا ایکچوئل آئیڈیا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے, ان کو تباہ کرنا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی فائنڈ دس US انویژنز انٹو مڈل ایسٹ. دوسرا آبجیکٹیو ہے تیل کے ذخیروں پہ قبضہ. اس کی بھی وجہ ہے, ہم اس پہ آئیں گے کیوں اس وقت امریکہ اتنا بے چین ہوا ہے کہ تیل کے ذخیروں پہ براہ راست قبضہ کرنا چاہتا ہے, جبکہ 30, 40, 50, 60 اور 70 کی دہائیوں میں اس کو ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا. یہ خیال اب کیوں آیا, یہ اسٹریٹجی پالیسی چینج کیوں آیا اور کہاں سے آیا. تیسرا آبجیکٹیو, اب یہ ہم نقشے پر آتے ہیں یہاں پہ. جب اف وی گیٹ دا میپ وی کین شو اٹ ناؤ لیٹر, کہ جس چیز کی طرف کوئی ذکر نہیں کرتا ہے کہ عالم اسلام اس طریقے سے دنیا کے جغرافیے میں بیچ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے تمام گلوبل ٹریڈنگ روٹس اور واٹر ویز مسلمانوں کے علاقوں سے گزرتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی تجارت مسلمانوں کے علاقوں سے گزرتی ہے. وہ سمندری راستے تمام, جس طرح تیل مسلمان کنٹرول کرتے ہیں اس طرح تمام دنیا کے سمندری اور پانی راستے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم شروع کریں مغربی افریقہ سے, جبل الطارق اور جبرالٹر کا جو علاقہ ہے, جو جبرالٹر کی اسٹریٹس ہیں, وہ تمام
مسلمانوں کے علاقے کے قریب سے گزرتی ہیں. اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ جبرالٹر کی جو اسٹریٹس ہیں یہ مسلمانوں کے علاقے سے گزرتی ہیں. آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو آبنائے باسفورس ہے کہ جو ترکی کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے علاقے سے ہے. اس سے نیچے سوئس کینال ہے یہ مسلمانوں کے علاقے سے ہے. پھر یہ ہارن آف افریقہ ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے. یہ گلف ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے. اور انڈونیشیا کے پاس ملاکا اسٹریٹس ہیں یہ مسلمانوں کے پاس ہیں. ان میں سے مسلمان کسی بھی ایک راستے کو بند کر دیں پوری دنیا کی تجارت رک جاتی ہے. اور اس وقت جبکہ مسلم دنیا میں انہوں نے ایک ٹرموائل برپا کیا ہوا ہے, ایک فساد برپا کیا ہوا ہے, انویژنز کی ہوئی ہیں, ان کو خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان ان میں سے کسی ایک راستے کو بند نہ کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے کہ جبرالٹر کے علاقے میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جبرالٹر اسپین کا, جبل الطارق کا وہ علاقہ اسپین کا ہے, لیکن اس کے ساؤتھ میں انگلینڈ نے اپنی کالونی رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ اور اس کی وجہ اب آبویس ہے. اور اس کے ساؤتھ میں افریقہ والی سائڈ پہ اسپین نے کالونی رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی, کیونکہ دونوں طرف یورپینز ان راستوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. سوئس کینال کو جب مصر نے بند کیا تو 50s میں تو فرانس اور انگلینڈ نے اس پہ باقاعدہ حملہ کیا. اسی لیے امریکہ ہارن آف افریقہ کے پاس صومالیہ میں اور جبوٹی میں اس کا ملٹری بیس ہے, اور صومالیہ میں وہ دخل اس لیے دے رہا ہے کہ اس پورے علاقے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف مسلمان ممالک ہیں. یہ تو بہت لانگ ٹرم اور گلف تو خیر ہے ہی کیونکہ سارا کا علاقہ جو ہے, اور پھر ملاکا اسٹریٹس وہ انڈونیشیا کے پاس کہ جہاں سے پوری دنیا کی ساری تجارت جو اس علاقے سے گزرتی ہے وہ مسلمانوں کے علاقوں سے. یہ تیسرا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. چوتھا اسٹریٹجک آبجیکٹو جو امریکہ کا اس پورے علاقے میں ہے وہ defeating and attacking and destroying the concept of political Islam as an ideology. اس کے ریزنز ہیں. یو سی پچھلے 70 سال سے دنیا تقسیم تھی دو آئیڈیولوجیکل کیمپس میں جو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کے نام سے تھے, یا ویریس سوشلسٹ, عرب نیشنلزم, مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز تھیں جو ایک ایک کر کے فیل ہوتی چلی گئیں. کمیونزم اب ایک آئیڈیولوجیکل تھریٹ نہیں ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے لیے یا امریکنز کے لیے. اس وقت ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کے باوجود یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا ایک دین ہے. کیونکہ اور اسلام ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ اسلام ایز اے اسپرچول آئیڈیالوجی. کیا وہ ہم سنتے تھے کہ کیلف کے زمانے میں عدل و انصاف, وہ ایگزامپلری, یعنی اسلام کے ساتھ ایک عجیب فنامنا ہے. مثال کے طور پہ ہم تاریخی پس منظر میں اگر دیکھیں تو تاتاری یعنی تاتار جنہوں نے پورے عالم اسلام میں ایک تباہی مچا دی تھی اور بغداد تک کو تباہ کیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے عالم اسلام کو کانکر کیا تھا, ود ان کپل آف جنریشنز وہ تمام تاتاری مسلمان ہو گئے اسلام کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر, اور دو شاندار سویلائزیشنز خلافت عثمانی اور مغل انڈیا میں آئے, یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں. اسلام کے اندر بذات خود اتنی اسٹرینتھ موجود ہے کہ چاہے وہ وکٹر ہو کے جائے یا وینکش ہو, یعنی یا اس پر قبضہ کیا جائے یا یہ قبضہ کرے جا کے, دونوں صورتوں میں یہ متاثر کرتا ہے. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یعنی اس انٹرسٹ گو کے اسٹیٹسٹکس کم ہیں, لیکن فیکٹ از کہ امریکن اور برٹش سولجر اور فورن سولجر جو افغانستان اور عراق کو آکوپائی کرنے گئے چند ایک, اس میں سے خاصے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی in a hostile environment یورپ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے. And what do you say about this belief amongst various factions against anti-Muslim factions that Islam was spread by the sword? You see, but this itself is they are so scared because یورپ اور امریکہ میں تو تلوار سے نہیں پھیل رہا ہے. So why is Islam such a fast spreading religion there? اسلام ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کو سخت تکلیف دے رہی ہے. اینڈ پریزیڈنٹ بش نے جو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو ڈیفائن کیے ہیں اس میں ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ کسی صورت میں وہ پولیٹیکل اسلام کا ایکسپیریمنٹ کسی جگہ نہیں ہونے دیں گے, الٹیمیٹلی لیڈنگ اپ ٹو دا کانسیپٹ آف خلافت. کوئی مسلمان نیشن اسٹیٹ خلافت نہیں بنانے جا رہی ہے, لیکن صرف کانسیپٹ کے نام سے ہی ان کو اتنی تکلیف ہے, ان کے ذہن میں خوف برپائے. دیٹ از دی فورتھ اسٹریٹجک آبجیکٹیو, جس کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ میں ان کو ایک اسمالر اسٹیٹس بنانی ہے. ری ڈیفائن نقشے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ بڑی بڑی مسلمان ریاستوں کو توڑ کے مزید چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دو تاکہ کسی صورت میں پولیٹیکل اسلام کے رائز کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو. پانچواں اسٹریٹجک آبجیکٹیو ان کا مسلم دنیا سے باہر ہے. دیٹ از انسرکلمنٹ آف رشیا. پریزیڈنٹ پوٹن کی سربراہ قیادت میں ایک رشیا اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ رشیا, اٹس ناٹ دا رشیا جس کو سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ براہ راست روس ان کو چیلنج کر رہا ہے, اور یہ اینٹی نیوکلیئر بیلسٹک مسل شیلڈ لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں ایسٹ یورپ میں, اس لیے کہ روس سے اب ان کو خطرہ ہے. چند دنوں کی بات ہے کہ روسی بامبرز کچھ عرصے کے بعد انگلینڈ کی ایئر اسپیس پینیٹریٹ کرتے ہیں اور انگلینڈ کو فائٹر جیٹس بھیجنے پڑتے ہیں ٹرائنگ ٹو چیلنج رشین بامبرز. رشیا پرووک کر رہا ہے ان کو, دے آر پرووکنگ اینڈ دا بیٹل از آن بگ ٹائم. جبکہ ہماری نظر میں تو رشیا ختم ہو چکا ہے. لیکن اب ایک اور اس میں ایسپیکٹ, اور چھٹا جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے ان کا وہ انسرکلمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. Hold that thought right here. We will be back. We have to go on a break and we will see you right after the break. Welcome back and let's continue where we left off. Ji, that's up. You see, and جو ان کا چھٹا اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے دیٹ امریکنز کا, وہ انسرکلمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. ایک بات ہم آپ کو واضح کرتے چلیں, امریکہ از اے ڈیکیئنگ سپر پاور. یہ اپنے 200 سال گزار چکی ہے. مطلب کس یہ اپنے 200 سال گزار چکی ہے.
اس کی سوشل لائف، اس کی فیملی لائف، اس کا اکنامک سسٹم، اس کی ڈالر، اس کا کرنسی، اب یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور دے آر سفرنگ فرام فینومینا دیٹ از کالڈ امپیریل اوور اسٹریچ. یعنی 127 ملکوں میں انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو اسٹریچ کیا ہوا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ عراق کی جنگ، یہ جو اس وقت اربوں اور کھربوں ڈالر اپنے بجٹ سے اوپر ہو چکی ہے. اینڈ the end of the wars are not in sight. اور اس وقت یہ مجبور ہیں قرض لے کر جنگیں لڑنے پر. ان کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں یہ جنگیں لڑنے کے لیے. They can't control now. It's spiraling out of control. اس کے مقابلے میں چائنا is an emerging economy. China is an emerging civilization. So what is happening is کہ Americans know کہ sooner or later اگر چائنا کو انہوں نے اس وقت کنٹین نہیں کیا تو ایک confrontation براہ راست چائنا اور امریکہ کی ڈیو ہے, which is inevitable. You see, وہی ہو رہا ہے کہ چائنا اور رشیا نے مل کر SCO بنایا ہے. یعنی پورے ایشیا سینٹرل میں، سینٹرل ایشیا میں اور یوریشیا ریجن میں ایک بڑا سیکیورٹی بلاک نیٹو کے مقابلے پر آ گیا ہے. تو واٹ از ہیپننگ از ناؤ ان دی لارجر پرسپیکٹو ایک کانفرنٹیشن بٹوین بلاکس SCO اینڈ نیٹو. پہلے جنگیں ہوتی تھی ملکوں کے درمیان، اب سپر پاورز کے درمیان سوویت یونین اور امریکہ کی بات تھی. اب سیکیورٹی، کلیکٹیو سیکیورٹی بلاکس کے درمیان تھریٹ لیول بلڈ ہو رہے ہیں. یعنی اس وقت چائنا کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی فورس پروجیکشن بہت زیادہ کر سکے. اور اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکنز یہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا، وہ جو ہم نے بات بتائی تھی آپ کو کہ جتنے بھی ٹریڈنگ روٹس ہیں، چائنا کو انرجی کی سخت ضرورت ہے. چائنا پورے مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ایران کے پاس، افریقہ میں جا کے انرجی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر جگہ امریکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کانفرنٹیشن بلڈ ہو رہی ہے. اینڈ اف دس کانفرنٹیشن کنٹینیوز، دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ چائنیز فورن کرنسی ریزرو ڈالرز میں اب $1 ٹریلین سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور اگر چائنیز یہ چاہیں، اور امریکہ اپنی جنگوں کو کرنے کے لیے چین سے قرض لے رہا ہے، یعنی what they are doing is they are selling bonds to China and China is buying those bonds. اور اس کو امریکہ کو سود پہ کچھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے چین کو. اور if Chinese want to destroy the American economy, all what they need to do is کہ یہ ڈالرز میں ڈیل کرنا بند کر دیں، واپس بھیجنا شروع کریں, and American economy will collapse over a day. And this is what the Americans fear. لیکن چائنیز کمزوری یہ ہے کہ چائنیز کے پاس انرجی نہیں ہے اور ان کی تمام انرجی ان سمندری راستوں سے جاتی ہے جو امریکہ کے کنٹرول میں. تو آپ کے خیال میں بیسیکلی امریکہ کو جو ٹکر دینے والا ہے وہ چائنا ہی ہے؟ صرف چائنا نہیں ہے. دیکھیے مختلف ایسپیکٹس ہیں. مثال کے طور پر مڈل ایسٹ میں مسلمان بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں مختلف ایسپیکٹس میں. جو براہ راست مزاحمت اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے افغانستان میں اور عراق میں، آخر یہ چین کی طرف سے مزاحمت نہیں ہے، یہ مزاحمت مسلمانوں کی طرف سے. حقیقتاً یہ ہے کہ جو ایکچولی ملیٹنٹ کنفرنٹیشن جو ہے یا ملیٹنٹ ریزسٹنس ٹو دی امریکن فورن پالیسی، فلسطین میں حماس ہے جو اس کو ریزسٹ کر رہی ہے براہ راست، عراقی ریزسٹنس ہے جو اس کو مزاحمت دے رہی ہے، افغان طالبان ہے جو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. سو ریزسٹنس امریکیوں، روسیوں کی طرف سے یا چائنیز کی طرف سے ملٹری ریزسٹنس ابھی نہیں ہے. ان کی طرف سے اکنامک ریزسٹنس ہے، ان کی طرف سے ڈپلومیٹک ریزسٹنس ہے. یہ تمام معاملات جو ہیں، اب جو سناریو بلڈ ہو رہا ہے، جو تکلیف دہ بات مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس سپر پاور کانفرنٹیشن سینیریو میں جو میدان جنگ ہے وہ مڈل ایسٹ ہے اور مسلم بیٹل گراؤنڈ، جو بیٹل گراؤنڈ ہے دیٹ از دا مسلم ورلڈ. اگر آپ نقشہ جو ہم نے پچھلے دیکھا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ ایک طرف ہے، چائنا اور رشیا ایک طرف ہے، پورا جو گرین بلاک بیچ میں آپ کو نظر آیا تھا یہ مسلمان دنیا ہے. پانی کے تمام گلوبل ٹریڈنگ روٹس ہمارے بیچ میں سے گزرتے ہیں، تیل ہمارے پاس ہے، امریکہ کی فوجیں یہاں داخل ہو چکی ہیں. روس اور چائنا اب کوشش یہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایران پہ حملے کی بات امریکہ کرتا ہے تو روس اور چائنا پیچھے سے ایران کو سہارا دیے ہوئے ہیں. بیٹل گراؤنڈ تو مسلم ورلڈ ہے. تو ایران تو بیچارہ بیچ میں ایک بہت ہی چھوٹا سا، اب طالبان ریزسٹ کر رہے ہیں، طالبان ریزسٹ کر رہے ہیں امریکہ کو. اینڈ دیر آر رپورٹس کہ رشینز اور چائنیز آر سپورٹنگ طالبان ناؤ، ایون دو طالبان کی آئیڈیالوجی سے وہ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اگین انیمیز انیمیز مائی فرینڈ. یو سی دس واٹ ہیپنز. ہم انہی ایشوز کو اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ ہاؤ ڈز دیز فیکٹرز، ہاؤ ڈز دیز فالٹ لائنز کراس، انٹریکشن ان کا کیا ہے، کہاں پہ دوست دشمن دوست بنتے ہیں، کہاں پہ تاریخی پس منظر تبدیل ہوتا ہے. اور ان کے یہ ساری جنگیں صرف آپ ان کو میدان جنگ میں نہیں، تاریخی اور فلسافیکل پلین پہ سمجھنا پڑتا ہے. اور these are the 6 objectives. Whatever we are going to discuss in the later program, یہی بات اگر آپ ری ڈرائنگ آف دا مڈل ایسٹ میپ کی بات کرتے ہیں تو تعلق ڈیفینس آف اسرائیل سے بھی ہے، ڈیفیٹ آف پولیٹیکل اسلام سے بھی ہے، دونوں اسپیکٹ اس میں کور ہوتے ہیں. اگر آپ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اگین دیٹ کور. اگر آپ بات کرتے ہیں افغانستان کے تھریٹس جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اور آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف اتنی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ایران کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف اتنی باتیں، کیوں عراق کا نیوکلیر پروگرام پہلے تباہ کیا، کیوں لیبیا کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا، اور کیوں سیریا کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا.
یہ سب What is the objective? Why they are primarily امریکہ ہی کی کرنی ہے in obviously your opinion and your analysis. What is interesting part is کہ یہ امریکہ نہیں چاہتا. امریکہ سے میرا مطلب ہے کہ امریکن پاپولیشن یہ نہیں چاہتے اور اس کے allies یہ نہیں چاہتے. This is the Israeli game plan. تو مطلب کرنے والا وہ ہے اور کرانے والا یعنی اسرائیل ہے. یہ سب سے فیسنیٹنگ ایسپیکٹ ہے اس سارے انالیسس کا کہ اسرائیل از کنٹرولنگ دا US فارن پالیسی. And we will later discuss those that why aspects. and اور ہم how. ان ساروں کی تفصیل ڈسکس کریں گے کہ یہ ہو کیسے رہا, وہ کون کون سا بلیف سسٹم ہے, وہ کیا آئیڈیالوجی. اس لیے کہ جب تک آپ ان کے نظریات, ان کی آئیڈیالوجی, نیو کون کنزرویٹو زائنسٹ, ان کا ریلیجیس بلیف اور عقیدہ نہیں سمجھیں گے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کھیل ہو کیا رہا ہے. بالکل. آئی تھنک ہم بریک لے لیں ایک. ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ویلکم بیک آن براس ٹیکس. اب ہمارے پاس چونکہ وقت کم رہ گیا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سارا کچھ جس کے بارے میں ہم نے آج بات کی ایک سمری دے دیجئے, ایک خلاصہ بیان کر دیں. You see, to summarize this all, again, coming up to اس پروگرام میں ہم اگلے سیشنز میں ہم کیا دیں گے. کچھ بات ہم نے کہی کہ اٹس گوئنگ ٹو بی گرینڈ اسٹریٹجی, اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس, کرنٹ افیئرز نہیں ہے. دوسری بات, ہم یہ براہ راست اس بات کا انالیسس کریں گے کہ پاکستان پر ان باتوں کے اثرات کیا پڑتے ہیں. پاکستان ایک خاص یونیک پوزیشن رکھتا ہے عالم اسلام میں. اگر آپ یہ دیکھیے کہ ویسٹ افریقہ سے لے کر پوری مسلمان دنیا ایک ہی بلاک ہے, اور پاکستان پر آ کر یہ بلاک آخر میں رک جاتا ہے. اس کے بعد مسلمان دنیا ٹوٹ جاتی ہے. اچھا, یہ صرف اسٹریٹجک ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے؟ میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ پورا مسلمان دنیا ایک بلاک ہے, اور پاکستان پر آ کے جغرافیائی طور پہ پاکستان کے بعد مسلم دنیا ٹوٹ جاتی ہے. بنگلہ دیش ہے اور انڈونیشیا ہے, وہ دور پھیلے ہوئے ہیں, ہم ایک ہی بلاک کے آخر میں. تو لٹرلی پاکستان از دا لاسٹ فورٹریس ان ڈیفینس آف دا مسلم ورلڈ. یہاں پر آ کر, اور پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر پاور. اور اگر یہ پاکستان اس وقت اگر پاکستان کے خلاف پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے نیوکلیئر ویپنس کو پاکستان کے لینے کا, تو اس کی ایک وجہ ہے. اف پاکستان از ڈیکیپیٹیٹڈ, اف پاکستان نیوکلیئر پروگرام از ٹیکن اوے, اس کے بعد عالم اسلام میں امریکن فارن پالیسی کو ریزسٹ کرنے والا کوئی ملک نہیں بچے گا. اور اس وقت آلموسٹ پریکٹیکلی مسلم ورلڈ ہیز بین اوور رن. یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 1924 کے بعد جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ وقت ایسا تھا کہ تمام مسلم دنیا سوائے مکہ اور مدینہ اور افغانستان کو چھوڑ کر پوری مسلم دنیا کولونائز ہو چکی تھی. یعنی ہماری شکست کا یہ عالم تھا کہ مسلم دنیا کا ایک ملک بھی آزاد نہیں تھا. ایوری پلیس واز کولونائزڈ. آہستہ آہستہ ملک آزاد ہونا شروع ہوئے. پہلے ہم پر انویژن کی گئی, فزیکل انویژن تھی. جب ملک آزاد ہونا شروع ہوئے تو اکنامک انویژن ہوئی. ہمارے تیل کے ذخائر, ہمارے سارے مسلمانوں کے جو ریسورسز ہیں مسلمانوں کے علاقوں پہ, ان پہ قبضہ کیا گیا. پھر ہم پر آئیڈیالوجیکل انویژن ہوئی. ایک سے ایک آئیڈیالوجی ہم پہ دی گئی, عرب نیشنلزم, کمیونزم, سوشلزم, کیپٹلزم, ڈیموکریسی. They tried to invade us with every ideology possible. Didn't work out. And fourth wave میں اب ہم پر combined invasion ہے, جس میں physical invasion دوبارہ ہو رہی ہے, دوبارہ مسلم لینڈز کو کانکر کیا جا رہا ہے, ہماری اکانومی پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, ہماری آئیڈیالوجی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, and we are being disintegrated. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں 1924 میں جو نقشے تبدیل کیے گئے تھے, یہ ایک دوسرا پلان ہو رہا ہے اس مڈل ایسٹ اور مسلمان دنیا کے نقشے. پہلے ہم 57 ملک تھے, ہم کو اب 157 ملک بنانا چاہتے ہیں یہ. اور دس از واٹ دا گیم پلان, اور یہ سارا بیٹل فیلڈ ہم ہیں, مسلم ورلڈ. سو ان دس پروگرام وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان فیوچر ایشوز. 6 strategic objectives will remain in front of us always. And whatever else we are going to discuss اس امبریلا کے نیچے. تو مطلب ایک بساط بچھی ہوئی ہے, ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک ایک بساط ہے, اور ہم سب موہرے ہیں, اور ہم کہیں بیچ میں. 19ویں صدی میں جو روس اور انگلینڈ کے درمیان ایشیا وسطی میں جنگ لڑی گئی تھی, اس کو گریٹ گیم کا نام دیا گیا تھا. گریٹ گیم واز نیور فنشڈ. آج بھی ہو رہا ہے گریٹ گیم. عالمی سطح پر جو بھی کھیل کھیلا جاتا ہے, بساط سجائی جاتی ہے, مورے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں, اور اس کے اندر آف کورس US فارن پالیسی آبجیکٹیوز جو بھی ہیں, ون تھنگ از assured, بے انتہا قتل و غارت ہوگا اگلے 3 سال میں. ہو چکا ہے اور کر رہے ہیں. عراق میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, 10 لاکھ مسلمان وہاں قتل کیا جا چکا ہے. 40 لاکھ عراقی جو ہیں, عراق جو سب سے بڑا ملک تھا مسلمان ملکوں کا, وہ اب 40 لاکھ مہاجر ہو چکے ہیں اس کے اندر. اور یہ عراق از آلموسٹ اے ہیڈ لیس اسٹیٹ, افغانستان از آلموسٹ اے ہیڈ لیس اسٹیٹ. اور ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہیڈ لیس اسٹیٹ میں کیوس اور انارکی تو ہو سکتی ہے, یہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتی. So the objective is to create more headless states within the Muslim world. Yes. And unfortunately, that focus and target of the entire campaign ultimately is Pakistan. And that is where we are going to discuss the threats and the responses that Pakistan can develop. بالکل بالکل. آپ نے آئی ایم شیور کہ ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے, تو اس کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ہم ای میلز ان کے کویشچنز, ان کی کوئریز جو ہیں انٹرٹین کریں گے. اس کے لیے آئی تھنک زید صاحب آپ
بتائیے کہ نیچرلی یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے. وی آر ان دی پروسیس آف بلڈنگ آور سیلف. اگلے پروگرام میں ہوپ فلی ول بی مور آرگنائزڈ. لیکن ہمارا ایک ای میل ایڈریس ہے, اگر جی میں info @brasstax BRASSTACKS, یہ جو ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہے brasstax.biz BIZ info@brasstax.biz ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. سوال ہوں, کوئریز ہوں, کوسچنز ہوں, اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں, ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, اپنے کوسچنز بھیجیے. آپ اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اس کا ایجنڈا کیسا لگا. If you'd like to see some topic discussed here, so please do write to us and let us know what you think. زید صاحب, میں یہ کہوں گی کہ بہت انفارمیٹیو پہلا سیشن تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا آبویسلی یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا. ہم لوگ آگے بڑھیں گے. یہ جو 6 آپ نے نکات بیان کیے ہیں ان کو ہم بالکل ان کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور آئی تھنک اب ہم خداحافظ کہنا چاہیں گے. ہمیں لکھیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے, اور اگلے ہفتے دوبارہ ہم سے ملاقات کیجیے. شکریہ بہت بہت. میں ہنا معراج اور مسٹر زید کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. کتنے لرزہ خیز سچ چھپے ہیں, تاریخ پردوں کے پیچھے. 9 مہینے ہو گئے ہمیں بچے کا کچھ بھی سراغ نہیں ملا. کتنے لوگ گانٹناموں میں وہاں پہ پنجروں میں رکھے جا رہے ہیں. کیسے کیسے کردار پوشیدہ ہیں. ہیڈ منی فرض کریں انہوں نے پاکستان کو پے کی ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے عوض ہم نے پیسے لیے. گمنامی کے اندھیروں میں پاکستانی بندے کی جان کی قیمت $5000 ہے. کتنے بھیانک واقعات اوجھل ہیں. ہر بندے سے کپڑے لے لیے, جب آپ نماز پڑھنے لگو گے تو یہ گانے لگا دیں گے قرآن پاک کے, وہ راگ پھاڑیں گے نظروں سے. اور کتنے مجرم محفوظ ہیں. اگر پولیس کی نالج میں نہیں ہے تو وہ کہیں گے ہمارے نالج میں نہیں ہے. قانون کے شکنجے سے نیوز ون کی خطروں سے کھیلتی ٹیم یہ سب کچھ کرتی ہے بے نقاب, اور پردہ اٹھتا ہے صرف نیوز ون پر.